لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اذان محترم، 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آج کی یہ مختصر مجلس جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، امام عسکری علیہ السلام ائمہ معصومین میں کم عمر پانے والے ائمہ معصومین میں سے قرار پاتے ہیں۔ اگر مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں تو 11ویں امام کی ولادت 8 یا 10 روایات کے اختلاف کے ساتھ ربیع الثانی 232 ہجری میں مولا کی ولادت ہے، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری مولا کی شہادت، یعنی تقریباً 28 برس کی عمر ہے کہ جو 11ویں امام نے پائی۔ اور 11ویں امام کے حوالے سے ایک عمومی طور پر ایک نقطہ ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ وہ آخری امام تھے کہ جن کی ظاہری امامت کے دور سے امت نے استفادہ کیا، اور اس کے فوراً بعد وہ زمانہ شروع ہونا ہے کہ جس میں امامت زمانے کی حجت وہ پوشیدہ رہے گی اور غیبت سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں چاہوں گا کہ امام کے تعارف کے اعتبار سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ مولا 11ویں امام جن کی والدہ جناب حدیث یا سلیل نام ذکر کیا جاتا ہے، والد کے نام کا تعارف دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام۔ بس یہ جو مختصر خاکہ ہمارے ذہن میں رہے، اس خاکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نقطے کا اور اضافہ کر رہا ہوں کہ 11ویں امام کی زندگی میں ایک وہ عنصر بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ 10ویں امام، 11ویں امام اور اس سے بھی کچھ پہلے، یعنی 9ویں امام کا دور اور اس سے پہلے کچھ 8ویں امام کا دور، یہ تمام ادوار وہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین پر اس قدر ظلم روا رکھا گیا، حتیٰ 7ویں امام علیہ السلام کا دور، کہ جس میں امام کی قید کے ایام بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کے ان گھرانے والوں کو، حجتہائے خدا کو قید میں رکھا گیا۔ 7ویں امام کا مشہور و معروف وہ مقولہ ہے کہ جو امام کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 14 برس امام کے قید میں گزرے، اور فقط 7ویں امام نہیں، اس کے بعد بھی زمانہ اسی انداز سے اہل بیت پر مظالم ڈھاتا رہا۔ چونکہ شہادت کا تذکرہ ہے اور 11ویں امام کی زندگی کے اعتبار سے یہ ایک تقیہ، یہ ایک امام پر ڈھائے جانے والے مصائب کا پہلو یہ ذہن میں رہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو تلاوت جس آیت مبارکہ کی گئی اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار عالم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے،
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے امام قرار دیے ہیں، امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ امر سے ہدایت یہ خاصہ ہے ان تمام افراد کا کہ جنہیں خدا امام بناتا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ جہاں امت کی ہدایت کے لیے جو پروردگار نے نمائندہ بھیجا تھا، اس نمائندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے، وہ جب کوئی پیغام دیتا ہے، وہ کب کسی چیز کا حکم دیتا ہے، وہ اگر کسی چیز سے روک دیتا ہے تو اس کی ہدایت، چونکہ امام منصوص من اللہ ہے، چونکہ امام وہ ہے جسے پروردگار نے حجت بنایا ہے، تو اس کی ہدایت کا لیول یہ ہے کہ وہ امر پروردگار سے ہدایت کیا کرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے علم حاصل کرے اور اس علم کو حاصل کر کے ان تجربات دنیا پر تمام تر تطبیقات کر کے پھر کسی فیصلے اور نتیجے پر پہنچ کر امت کی ہدایت کرے، نہیں۔ یہ ہر عام انسان کا کام ہے، ہر عام عالم کہ جو دنیا سے علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ حدیث اہل بیت سے، قرآن کی تحقیق و تفسیر سے، ان تمام چیزوں سے علم حاصل کرے۔ یہی فرق ہے کہ دنیا سے علم حاصل کرنے والے کے علم میں کمی رہتی ہے، اس کے علم کے مطابق اس کی سمجھ اور اس کے فیصلوں میں اختلاف رہتا ہے، اور جو بھی حجت خدا کے علاوہ کہنے والا ہے اس کے اندر خطا کا امکان ہے، اور اسی لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ حتیٰ اگر کوئی بہت زیادہ علم رکھنے والا بھی ہو تو وہ خطا کر سکتا ہے، اس کے نظریے میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی فرق ہے جو پروردگار کہتا ہے یہدون بامرنا، ہم جسے امام بناتے ہیں وہ ایسا ہے جو امر الہی سے ہدایت کرتا ہے، جس امر میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جو امر اتنا حتمی ہوتا ہے کہ جب بیان کیا جائے گا تو وہ پروردگار کی طرف سے بیان کیا جائے گا۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ بس ائمہ اہل بیت کی یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ اس آیت مبارکہ میں کہ جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر انسان کس پر کرتا ہے؟ مختلف انواع بیان کی گئیں کہ صبر کس چیز پر، اس میں سے ایک یہ کہ انسان مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیا کرتا ہے۔ بس یہ جو اہل بیت کا خاندان ہے، یہ جو ائمہ معصومین کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے، کیسے کیسے مظالم نہ ڈھائے گئے، کن کن مشکلات کا سامنا نہیں کیا گیا، بس ان تمام پر صبر۔ بس لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو صبر بھی کرتا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتا ہے، وہ یقین کی ایک اعلیٰ ترین منزل پر فائز رہتا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں نے اس تمہید کو اور اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بیان فقط اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ 11ویں امام، جو کہ ہمارے زمانے کے امام کے بابا ہیں، آخری حجت سے بالکل قریب کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے، اور ہر امام، یعنی صرف اس امام سے اس نسبت سے نہیں بلکہ ہر امام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان ائمہ اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت اور ان کی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا عمل بھی وہی ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی وہی ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا اسلوب بھی وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت کرام کا رہا۔ بس جب کوئی امام کی خدمت میں اگر سوال کرتا ہے تو امام کا جملہ کیا ہے؟ مثلا میں نے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عام لوگوں کی ہدایت کا انداز اور ہے، امام کے کہنے کا انداز اور ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک شخص کہتا ہے کہ وہ زمانہ تھا جب حالات خراب تھے، مکہ تک جانے کے وسائل کے اندر جو راستے کے حالات تھے وہاں پانی ختم ہو چکا تھا، حتیٰ مسائل ایسے بڑھ گئے تھے کہ جس زمانے کے اندر لوگ اگر حج کے لیے جا بھی رہے تھے تو ان راستے کے سفر میں پانی چونکہ موجود نہیں تھا اور بغیر پانی کے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، وہ قافلے واپس پلٹ کر آ رہے تھے۔ اب جو حالات رہے، شخص کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا، کب بولا میں حج پر جاؤں، حالات ہی ہیں۔ اب ان حالات میں اگر کوئی عام انسان چاہے جتنا بھی بڑا محقق کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی زمانے کا علم رکھنے والا کیوں نہ ہو جائے، وہ اس زمانے کے حالات دیکھ کر بتا سکتا ہے
بس امام حجت کا جواب کیا؟ یعنی بعض ایسے واقعات جس کے اندر بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ایک شخص نے سوال کیا اور اس کا جواب آ گیا، امام نے کہا تم آرام و عافیت سے جاؤ حج کے سفر کے لیے۔ مولا نے اجازت دی۔ امام کی اس بات کو جب کوئی مومن امام کی بات سنے تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اس شخص نے یقین حاصل کر کے کہ چونکہ حجت خدا نے کہا ہے جاؤ، تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے سارے قافلے واپس پلٹ رہے ہوں، چاہے سارے قافلوں کا کہنا یہی ہو کہ پانی نہیں ہے راستے میں، مر جانے کا خوف پیدا ہو جائے گا، قافلے پلٹ کر آ رہے ہیں۔ یعنی اگر میں لفظ بدل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو زمانہ اس جگہ کو چھوڑ کر واپس آ رہا ہو، حجت خدا کی بات پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اگر حجت خدا نے کہا ہے تو پھر اس سفر پر جانا اس یقین کے ساتھ ہو کہ چاہے ہزاروں لاکھوں لوگ پلٹ کر آ جائیں، میرے مولا نے حکم دیا ہے جانا ہے تو اس جانے کے اندر ہی عافیت ہے۔ بس یہ اہل بیت کے چاہنے والے کا کردار ہونا چاہیے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب مولا حکم دے رہے ہیں، جب مولا نے اجازت دی ہے کہ تم حج پر جاؤ، کیا قافلے پلٹ کر آئے، لیکن ہم جب حج کے لیے گئے، چونکہ مولا سے اجازت لے کر خط لکھ کر پوچھ کر گئے تھے، کہ ہم جب حج کے لیے گئے اسی راستوں سے گزرے، اسی انداز سے گزرے، کہ نہ ہمیں پانی کی مشکل ہوئی، نہ ہمارے کوئی صحت کا مسئلہ ہوا، نہ کوئی اور چیز، بڑے عافیت اور اطمینان کے ساتھ ہم حج کے سفر پر گئے بھی، وہاں سے واپس پلٹ کر آئے بھی۔ بس جو میں نے اشارہ کیا کہ پروردگار ان ائمہ معصومین کی صفت بیان کرتا ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہماری آیات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بس امام کا چاہنے والا بھی اسی طرح سے قرآن کی آیات اور حجت خدا کی زبان سے نکلنے والے ان احادیث پر ایسا بھروسہ رکھنے والا ہو۔ اور اس زمانے کے اندر مشکل اس انداز سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں انسان جب اپنے آپ کو کچھ علم کے اعتبار سے، کچھ تجربے کے اعتبار سے، کچھ زمانے کے اعتبار سے جب کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے تو ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں، حدیث ہے 1400 برس پرانی، جو کتاب میں لکھی ہے، جو مولا کا فرمان موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جو فی الحال پیدا ہونے والے حالات ہیں، وہ حالات دیکھ کر ہمیں کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ سوال یہ کہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ سامنے حالت دیکھ کر فیصلہ کرے کہ چونکہ فی الحال میرے لیے یہ مسئلہ ہے، چونکہ لوگ ساتھ نہیں ہیں، چونکہ یہ فلاں مسئلہ ہے، تو میں مولا کی حدیث چھوڑ دوں گا۔ میں ان تمام عارضی حالات کی بات نہیں کر رہا، کہیں اشتباہ نہ ہو جائے، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں مولا نے خود حکم دیا ہے کہ عرف دیکھ کر فیصلہ کرو، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض فرامین، بعض احکامات ایسے ہیں جس کے اندر حالات کا دخل نہیں ہے، حالات کی کوئی دخالت نہیں ہے، بس جو حکم دیا گیا ہے اسے کرنا ہے۔ اب چاہے ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہو کہ اس کا فائدہ ہوگا، یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ فائدہ نہیں ہوگا، یا ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ خطرہ ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ خطرہ نہیں، لیکن حکم امامت پر، ہدایت پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر انسان چلے تب نتیجے یہ نکلتے ہیں۔ اور اہل بیت کیسے دامن تھاما کرتے ہیں؟ امام عسکری کا دور ہے، ابو ہاشم مولا کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں یہ سوچا کہ خط لکھوں، اس لیے کہ پریشانی بڑھ گئی تھی۔ کون سی پریشانی؟ جو ہر زمانے میں ہر انسان کو لاحق رہتی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا انسان مالی اعتبار سے پریشان نہیں؟ کیا آج کے زمانے کا مومن رزق کی پریشانی میں مبتلا نہیں؟ یقیناً یہ پریشانیاں ہر زمانے میں رہی ہیں، اور ہر زمانے میں یہ مختلف لوگ اس بات کا شکار رہے۔ پتہ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ مولا کی خدمت میں اپنی یہ عرضی پیش کروں کہ مولا، میں کچھ چاہتا ہوں کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، کچھ اماؤنٹ مجھے دیجئے، میرے لیے کچھ آپ وسیلہ پیدا کر دیجئے۔ کہ میں نے سوچا کہ خط لکھ کر مولا کو اطلاع دوں، لیکن پھر میں نے نہیں دیا، خط نہیں لکھا۔ اور خط نہ لکھ کر کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ میرا مولا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنے مولا کے سامنے کیسے اس بات کی اپنی لاچاری کا اظہار کروں۔ آج زمانے کے اندر کیا ایسے افراد نہیں ہیں جو ایسے خوددار ہوں، جو ایسے عزت نفس کے پاسدار ہوں، جن کے ساتھ مسائل مشکلات ہیں، خاص طور پر وہ انسان جو مسلمان ہے، خاص طور پر وہ انسان جو مومن ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اگر دیکھ لیں، ایسے لوگوں کی اگر
پہچان ہو جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے تو کیا ذمہ داری ہے؟ مومن کو تو یہ کہا گیا نا کہ وہ دوسرے کی خاطر اگر خود کر سکتا ہے تو وہ خود دوسرے کی مدد کی طرف آگے بڑھے۔ پروردگار عالم سورہ ماعون کے اندر ایک اشارہ دیتا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی غریب کے، کسی مسکین کے کھانا کھلانے کی طرف ترغیب نہ دینے والا پروردگار کو پسند نہیں، بلکہ پروردگار نے اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ قرآن مجید سورہ ماعون، وَلَا يَحُضُّ یعنی کیا؟ یعنی خود نہیں کھلا سکتا لیکن بول تو سکتا ہے کسی کو، زبان تو ہلا سکتا ہے کہ اپنے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے اس کی مشکل کو حل کر سکے، اس مومن کی، اس مسلمان کی مشکل کو حل کر کیا جا سکے۔ کب یہ کہتا ہے کہ میں اس شرم میں رہ گیا، نہیں کیا میں نے، اس کے بعد مولا نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس خادم کے ہاتھ میں 100 دینار کی پوٹلی تھی، تھیلی تھی، کا میری خدمت میں بھیجا گیا، اور مولا نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش ہو اسے بیان کرنے میں جھجک اور شرم محسوس مت کرنا، انشاءاللہ پروردگار تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ یہ امام کا سلیقہ بتلا رہا ہے کہ اگر مومن مشکل میں ہے تو ممکن ہے بیان نہ کر سکے، لیکن جسے معلوم ہے، حجت خدا اپنے علم کے ذریعے سے جانتے ہیں، ہمیں وہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہم اس طرح کا علم نہ ہمیں دیا گیا نہ ہم جانتے ہیں، لیکن معاشرے کے ایسے بہت سارے کردار نظر آئیں گے، معاشرے کے ایسے بہت سارے افراد نظر آئیں گے کہ جہاں پر ہمارے ہی رشتوں میں، ہمارے ہی قریبیوں میں، ہمارے ہی محلوں میں، ہمارے ہی جاننے والوں میں ایسے افراد ہوں کہ جہاں پر امام عسکری علیہ السلام کا یہ عمل کہ جانتے ہیں کہ یہ چاہنے والا پریشان ہے، اس کی مدد کے لیے اس انداز سے مدد کی جائے کہ جس مدد کے ذریعے سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو، اس کی عزت نفس بھی باقی رہے۔ آج جہاں بہت سوشل ورکنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بس ایک جملہ فقط، لیکن اس سوشل ورکنگ کے اندر اور اس لوگوں کی مدد کے اندر، اس راشن کی تقسیم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ، جو میں اس روایت کے ذیل میں ایک جملے کی صورت میں فقط پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، میں کسی کو کوئی ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہ میں ہوتا کون ہوں، لیکن اگر واقعا امام کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے، اس کردار کو فالو کرے، سامنے والے چاہے غریب کوئی بھی آ رہا ہے اس کی عزت نفس کا خیال رہے، بس یہی تو طریقہ ہے، یہی تو سلیقہ ہے اہل بیت کا، کہ جس میں اہل بیت نے کردار بتلایا کہ ہم وہ کردار کے مالک ہیں کہ جو ہمارے جد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا، ہم اس کردار کے مالک ہیں جو ہمارے دادا علی مرتضیٰ کا کردار تھا، ہم اس کردار کے مالک ہیں جو ہمارے اجداد معصومین کا کردار رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں، کردار اور سیرت میں نقل کر رہا تھا چونکہ مختصر تعارف پیش کرنا ہے، بس امام کی زندگی میں یہ عنصر بھی نظر آتا ہے کہ ایک شخص، میں نے بات کی نا کہ کوئی مشورہ، کوئی چیز کا ایک شخص کہتا ہے مصر سے چلا تھا، سیف ابن لیس کہتے ہیں، اسے ذکر کیا کہ نام اس کا تاریخ میں موجود ہے کہ وہ چلا مصر سے، کس کے لیے چلا تھا؟ امام کی طرف آنے کے لیے نہیں، وہ چلا تھا تاکہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس جا کر کسی ایسے بندے کی جس نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا اس کی شکایت کر سکے، وابستگی امام سے نہیں، کہ یہاں پہنچا سامرہ میں تاکہ اس بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کر سکے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، راوی کہتا ہے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ اور امام کی خدمت میں جا کر امام سے کوئی لیٹر لکھوا لو اس بادشاہ کے نام پہ، شاید تمہارے لیے کام آسان ہو جائے، امام کی خدمت میں ایک دفعہ تعارف کروا لو، امام کی خدمت میں پہنچ کر بات کر لو، کہ کوئی حرج نہیں۔ چلا گیا امام کی خدمت میں، امام نے جا کر ایک جملہ کہا، جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے لکھ کر، یعنی یہ نہیں کہ امام نے لکھ کر دے دیا، چاہتے اگر مصلحت پروردگار ہوتی، مشیت الہی ہوتی تو لکھ دیتے، لیکن مولا کا یہ عمل نظر آیا، مولا نے ایک جملہ کہا، یعنی یہ عمل کردار فالو کرنے کے اعتبار سے۔ دوسرا، بعض چیزیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں وہ مولا ہی بیان کر سکتا، کہیں پتہ مولا کہنے لگے کہ دیکھو جی تمہاری جس زمین پر قبضہ جس نے کیا ہے، جس تمہاری جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے، کہ تم بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو، میں تمہیں ایک حل بتا دیتا ہوں، آسان حل ہے، تم جاؤ واپس اسی کے پاس جس نے تمہارے اس جائیداد پہ قبضہ کیا، جا کر اسے خدا کا خوف دلاؤ، اسے سلطان اعظم پروردگار عالم کی سلطنت، وہ جو رب العالمین ہے،
وہ عالمین کا پالنے والا کا، اس کا خوف دلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولا نے یہ بات کہی، اب ہو کیا سکتا تھا کہ مصر سے چل کر سامرہ آیا، چھوٹا سفر ہے، کئی ملکوں کو بیچ میں کراس کر کے آ رہا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود امام کا جملہ کہ جاؤ جا کر اسے کہو تمہارا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان ایمان کا کمزور ہو تو کیا کہے؟ اب مولا اتنا دور سے چل کر اتنے عرصے میں یہاں پہنچا، ابھی سامنے بادشاہ کا محل ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس جا کے وہیں اسی سے بات کروں؟ کہ مولا کے حکم پر اتباع، یقین، ایک مولا کے حکم پر عمل کرنے سے متعلق عقیدہ انسان کا، کہ مولا کی بات سنی، یقین کیا، چلا گیا، اپنے علاقے میں گیا، جا کر اس شخص کہ جس نے قبضہ کیا تھا اسے جا کر پروردگار کا خوف دلے گا، خدا کا خوف کرو، ہماری زمین کو کیوں قبضہ کیا، کیوں ہم پر ظلم کر رہے ہو؟ کہ اس نے جو تھا، جو ذمہ داری تھی، جو اس کا حق تھا، وہ سب واپس کر دیا۔ کہ کیا ہوا اچانک؟ تم گئے، اس کے بعد ایک خط آیا کہ جو اس کا حق ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ یعنی جب مولا حکم دے رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے اس وقت کرنا مناسب ہے، بس وہ کام اس وقت کر لیا جائے، انسان کے لیے اسی میں امان بھی ہے، اسی میں دنیا کا مفاد بھی ہے، اسی کے اندر آخرت کا مفاد بھی ہے۔ بس اس تمام چیزوں کو، روایتوں کو، جو 3-4 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسے پروردگار نے امام بنایا ہے، اس کی منزلت اور مقام یہ ہے کہ وہ امر الہی سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ کسی عام انسان کے مشورے کی طرح نہیں ہے، وہ کسی عام انسان کے حکم کی طرح نہیں ہے کہ جس کے اندر خلاف کا، جس کے اندر تبدیلی کا، جس کے اندر خطا کا امکان ہو۔ جب اہل بیت کے دین سے انسان وابستہ ہوتا ہے تو ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے فرامین کے لیے اس قدر سرنڈر کر لے اور ایسے دین الہی کی اطاعت کے اندر آگے بڑھ جائے کہ بس جو میرے مولا کا حکم ہے وہی میرے لیے حجت ہے۔ اور زمانے کے امام کا نام لینے والے جتنے بھی مومنین ہیں، پروردگار سب کو سلامت رکھے، سب کے مسائل و مشکلات کو حل کرے، سب کی پریشانیوں کو پروردگار دور کرے۔ بے حق امام عسکری علیہ السلام، بے حق زمانے کے امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے اجداد رسول خدا، ان کی بیٹی سیدہ کونین، ان تمام کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام مومنین و مومنات جو ان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں محبت ہے، اب وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اہل بیت کی محبت، بس یہ اہل بیت کے چاہنے والے کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کا حکم ہے اسے عمل کرے، یعنی جو دین کا حکم ہے اس پر عمل کرے۔ بس ایک جملہ امام کے احادیث میں سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بات کو مکمل کروں کہ جس انداز سے مولا نے کئی احادیث ارشاد فرمائی، کئی فرامین مولا کے موجود ہیں، لیکن ایک جملہ فقط کہ جب انسان کے بارے میں کہا گیا، میں نے دوسرے کی مدد کے عنوان سے ذکر کیا، ایک جملہ جو انسان کے اخلاق، انسان کے کردار، انسان کے اپنے جو بیہیویئرز ہیں ان سے متعلق، مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ ادب نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرو جو بیچارہ غمزدہ بیٹھا ہے، یعنی حتیٰ تمہاری خوشی جینون ہے، انسان کتنی باتوں پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کام ہو گیا، کوئی نعمت عطا ہو گئی، کوئی کام، کوئی ایسی چیز، کچھ بھی جب اپنی خوشی کا اظہار کرے تب بھی کہا اتنا دوسرے کا خیال رکھو کہ اگر دوسرا کسی غم میں غمزدہ بیٹھا ہے اس کے سامنے اپنی خوشی نہ بیان کرو، تم اپنی خوشی بیان کرو گے، وہ غمزدہ بیٹھا ہے، اسے احساس ہوگا کہ میں غمزدہ ہوں اور یہ دوسرا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یعنی دوسرے کے احساسات کا اتنا خیال رکھنا۔ جب 11ویں امام کے زمانے کی حدیث اور 11ویں امام کا قول نظر آتا ہے، اب جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اہل بیت کے سامنے اطاعت و فرما برداری اس قدر ہو کہ جو کہا ہے اس پر تو عمل کرنا ہے، جو ذمہ داری دین کے اعتبار سے اس پر تو عمل کرنا ہے، دوسرے کے مومن کے حق کے خیال کے اعتبار سے تو عمل کرنا ہے، دوسرے کے احساسات کہ اگر سامنے والا افسردہ بیٹھا ہے تو ذمہ داری کہ اس کے احساس تک کا خیال رکھے، کہ اگر اس کی کیفیت غمزدہ والی ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو اس کے سامنے اپنی خوشیاں بیان کر کر کے اسے اس بات کا احساس نہ دلائے کہ اس وقت وہ غمزدہ ہے اور میں خوش ہوں۔ اس قدر اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں سے چاہا کہ اس دین کی پاسداری اور کردار اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ فیضان محترم،
آج کے حد تک بات کو روک کر یہاں مکمل کروں کہ جو کردار اہل بیت رہا وہ یہ تھا. بس جب امام عسکری، میں نے شروع میں ذکر کیا، فقط 28 برس کی عمر، اس 28 برس کی عمر میں بھی کتنے مظالم، کتنی مرتبہ امام کو قید خانے میں رکھا گیا، کتنی مرتبہ نظر بند کیا گیا، کتنی مرتبہ آخری وہ وقت بھی تھا کہ جہاں محل کے اندر نظر بند کیا گیا، پھر امام کو گھر بھیج دیا گیا. اس سلسلے جاری رہے. اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی نظر آتا ہے کہ جب ایک راوی مولا کی خدمت میں آتا ہے، ابو الادیان، اور کہتا ہے کہ مولا کی جو خط تھے ان خطوط کو لے جانے کے لیے مولا کی خدمت میں آیا تھا. مولا نے اسے جملہ کہا کہ جب 15 روز بعد تم آؤ گے ان تمام خطوط کے جوابات لے کر، تو تم دیکھو گے جب سامرہ میں داخل ہوں گے تو لوگوں کی گریہ و شیون کی صدا سنو گے. لوگ گریہ کر رہے ہوں گے. کس بات پر گریہ؟ کہ تمہارا مولا دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا 15 دن کے بعد. کہ مولا پھر آپ کے بعد حجت خدا کون؟ کہ وہ کہ جو تم سے ان خطوط کے جوابات طلب کرے گا وہ حجت خدا ہے. کہ مولا کوئی اور نشانی؟ کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے وہ حجت خدا ہے. کہ مولا کوئی اور نشانی؟ کہ جو یہ بتلا دے کہ تمہاری تھیلی میں کیا ہے وہ حجت خدا ہوگا. ان ساری نشانیاں بتلائیں کہ جو 11ویں امام کے بعد 12ویں امام تک پہنچنے کے لیے اور انہیں پہچاننے اور معرفت کے لیے امام نے راستہ قرار دیا. اس انداز سے تم پہچان لوگے کہ میرے بعد حجت خدا کون. راوی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کن تھیلیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے سوال نہیں کیا. کہ امام کہہ رہے ہیں تو ویسا ہی ہوگا. بس عزیزان محترم، یہی وہ آخری ایام ہے کہ جس میں مولا کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کے بعد امام کا خادم عقید روایت کہتا ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب مولا کو زہر دیا گیا تھا تو مولا بے انتہا تڑپ رہے تھے. اور اس کیفیت میں جہاں مولا کی تڑپ میں اضافہ ہو رہا تھا، مرتبہ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس بچے کو بلا کے لاؤ جو کمرے میں موجود ہے. زمانے کے امام کی عمر مبارک فقط 5 برس ہے. اس 5 برس کے بچے کو بلایا گیا، اور وہ وقت نظر آتا ہے کہ جب امام طلب کرتے ہیں کہ مجھے آب مستغی پلایا جائے، تو وہ بچہ آگے بڑھا، اپنے بابا کو وہ آب پلایا، وہ پانی پلایا. اور یہ پانی پلانا تھا کہ وہ زہر کا اثر اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کے بعد مولا کی شہادت ہو گئی. میں کہوں آقا، آپ ہی کے بیان کردہ مصائب ہیں، آپ ہی کی بیان کردہ حدیث ہیں. جو مصائب جد آپ کے جد پر ڈھائے گئے، جو کربلا والے حسین پر ڈھائے گئے تھے، وہ کیسا لمحہ تھا. اے زمانے کے امام، آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کے بابا کی خدمت میں پانی پلانے کا موقع ملا تھا. لیکن ہائے میرا کربلا والا حسین، جو 3 دن کا پیاسا جب اپنے بیٹے سے ودا کرنے کے لیے آیا تھا تو عالم یہ تھا کہ پورا لہو لہان ہو چکا تھا. بیٹے کے پاس پانی نہ تھا جو بابا کی خدمت میں پیش کیا جاتا. اے زمانے کے امام، آپ کے والد گرامی کا جنازہ آپ نے پڑھا تھا، لیکن امام سید سجاد کے پاس وہ مہلت نہ تھی جو اپنے بابا کو غسل و کفن دیا جا سکتا تھا، کہ امام کی نماز پڑھائی جا سکتی تھی. ارے میرا غریب مولا، جب لے جایا گیا تھا 11 محرم کو، ان لاشوں کے درمیان سے گزرے کہ جو لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے اور کوئی ان کا برسان حال نہ تھا. بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن کر قیدی بن کر جانے پر مجبور تھا. بہنوں کی ردا چھن گئی اور کوئی بچانے والا نہ تھا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم سب سے ان تمام توسلات کے جملوں کو، ان احادیث کو، ان تذکروں کو ہم سے قبول فرما. ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے
سب مومنین و مومنات کے اس تمام کا جو اجر ہے پروردگار عالم اس اجر کو ہم سب کے شامل حال فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔